مثال طور پہ آپ کا کوئی ڈائمنڈ کا سیٹ ہے، کسی کے ہاتھ کی رنگ ہے، تو اس کا ڈائمنڈ تو اوپر لگا ہوتا ہے، باقی تو سونے یا چاندی کی بنی ہوتی ہے نا. مطلب کس لیے رکھے ہوں پتھر؟ کس لیے؟ مطلب ایسٹ سے کیا مراد ہے؟ بات تو وہ اموال تجارت ہے آپ کا، وہ اموال تجارت ہے اگر آپ نے بیچنے کے لیے لیا ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح جو نقد رقم ہے اس کا نصاب کیا ہوگا؟ نقد رقم کا نصاب کے بارے میں بھی اختلاف ہے. کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہ سونے کے نصاب سے ہوگا، کچھ علماء کا کہنا ہے کہ چاندی کے حساب سے ہوگا. واللہ عالم، بہتر بھی یہ لگتا ہے کہ چاندی کے حساب سے، although چاندی کی مالیت بہت کم ہے آج. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ 1:7 کا ریشیو تھا، اس لیے 7.5 تولہ اور 52.5 تولہ. لیکن آج 1:7 کا ریشیو نہیں ہے، آج تو بہت ریشیو بڑھ گیا ہے. تو کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں یار یہ تو 1.5 لاکھ 2 لاکھ روپے میں زکوٰۃ آ جائے گی میرے اوپر. یہ آ سکتی ہے آپ کے اوپر. چاندی تو آپ کے پاس جتنا بھی کیش رکھا ہو، یا یہ جو آپ نے کہا کہ ایسٹ ہو، ڈائمنڈز رکھے ہوئے ہوں ایسٹ کے طور پہ، آپ اس کی ٹریڈنگ کرتے ہوں، تو یہ اس کی ویلیو، اس کا نصاب چاندی کی ویلیو سے نکلے گا، سلور کی ویلیو سے نکلے گا. تو آپ کے پاس جتنا کیش رکھا ہو، اسٹاک کے شیئر رکھے ہوئے ہوں، اموال تجارت رکھا ہوا ہو، ان سب کی جو نصاب بنے گا وہ چاندی کے نصاب سے بنے گا. واللہ عالم. جی آ رہے ہیں ہاں آ رہے ہیں، اس پہ آئیں گے. اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس سونا بھی ہے اور چاندی بھی ہے، سونا 5 تولہ ہے، چاندی 20 تولہ ہے، اور آپ کے پاس دنیا میں اور کوئی چیز نہیں ہے، تو آپ پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. کیونکہ جس چیز کا نصاب شریعت نے الگ سے مقرر کیا ہے اس کا نصاب اسی کے حساب سے دیکھا جائے گا. سونے کا مقرر ہے، جانوروں کا مقرر ہے، زرعی اجناس کا مقرر ہے، چاندی کا مقرر ہے. تو اگر آپ کے پاس چاروں چیزیں ہوں اور چاروں چیزیں اپنے اپنے نصاب کو نہ پہنچ رہی ہوں تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ کے پاس کیش ہو تو کیش، مثال کے طور پہ آپ کے پاس، اب یہاں پہ بھی دیکھیں جو فقہ ہوتا ہے نا، فقہ، اس کے اندر کافی اختلاف ہوتا ہے فقہاء میں، سب کے پاس اپنے اپنے دلائل ہوتے ہیں. میں آپ کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں، اپنی ریسرچ کے مطابق بتا رہا ہوں، پوائنٹ آف ویو سے نہیں، اپنی ریسرچ سے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کیش ہو 2.5 لاکھ روپے جو کہ چاندی کے نصاب کو پہنچ گیا، اور آپ کے پاس سونا ہو 5 تولے، تو آپ کیش پہ تو زکوٰۃ دیں گے، سونے پہ نہیں دیں گے. کیونکہ سونے کا نصاب شریعت نے الگ سے مقرر کیا ہے. وہ کموڈٹی اپنے نصاب کو پہنچے گی تو وہ زکوٰۃ ایلیجبل ہے، یہ کموڈٹی اپنے نصاب کو پہنچ گئی تو یہ زکوٰۃ ایلیجبل ہو گئی. ٹھیک ہے، اب میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اس طریقے سے آپ سونے، چاندی اور نقد رقم کی زکوٰۃ نکالیں گے. واللہ عالم. پھر ہم آتے ہیں ریئل اسٹیٹ کی طرف. پہلے ہم تجارتی اموال پہ آ جاتے ہیں. اب مثال کے طور پہ میں اگر کپڑے کا کاروبار کرتا ہوں، میری جو دکان ہے جس پہ میں کاروبار کرتا ہوں، 1 کروڑ روپے کی دکان ہے، اس دکان کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. اس دکان پہ جو 10 لاکھ روپے کا فرنیچر ہے، شیلفز ہیں، شیشے ہیں، جو بھی میں نے کام کرایا ہوا ہے، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. ہاں، میری دکان میں اور میرے گودام میں جو کپڑا رکھا ہوا ہے اس کی مالیت میں نکالوں گا، اس کی مالیت پہ زکوٰۃ ہوگی اگر وہ اس زکوٰۃ کے نصاب کو ٹچ کر لیتی ہے اور اس پر 1 سال گزر جاتا ہے. اب کیسے نکالوں گا؟ آپ ایسے نکالیں گے کہ اگر آپ ریٹیلر ہیں، آپ ریٹیل کرتے ہیں، تو ریٹیل میں آج اس مال کی کیا ویلیو ہے؟ اس مال وہ نہیں جس پہ آپ نے خریدا تھا، جس پہ آپ بیچیں گے، جس پہ آپ بیچیں گے وہ ویلیو نکالیں گے آپ. اسی طرح اگر آپ چاول کا کام کرتے ہیں، آپ چاول کی فیکٹری ہے، آپ کی فیکٹری پہ زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کے پلانٹ پہ زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن آپ کے پلانٹ میں جو چاول رکھا ہوا ہے، چاول پیک کرنے کے لیے جو را مٹیریل رکھا ہوا ہے، اور وہاں پہ اگر کوئی اور کیمیکل اس میں یوز ہوتا ہے وہ رکھا ہوا ہے، را مٹیریل ہو، فنش مٹیریل ہو، سب کی ویلیو نکالی جائے گی، اور سب کی ویلیو ٹوٹل کر کے پھر زکوٰۃ کی کیلکولیشن میں آئے گی، جو ہم اینڈ میں دیکھتے ہیں کیلکولیٹ کیسے ہوگا.
مارکیٹ ویلیو پہ ہوگا. جو بھی مال آپ کے پاس اموال تجارت رکھے ہیں اس کو ہم انگلش میں مرچنڈائز کہتے ہیں, مرچنڈائز. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں ریئل اسٹیٹ کے لیے. جب آپ کوئی ریئل اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں, پراپرٹی کی بات کرتے ہیں, تو وہ تین میں سے کسی ایک مقصد کے لیے ہوتی ہے. یا تو آپ نے سرمایہ کاری کی ہوتی ہے, انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے کہ یار پیسے بڑھیں گے پراپرٹی لے کے رکھ لو, پیسے تو ہوں گے پراپرٹی بڑھ جائے گی, ایسے لوگ کرتے ہیں. یا آپ اپنی رہائش کے لیے کہ یار میں یہ زمین لے رہا ہوں, یہاں میں نے اپنا گھر بناؤں گا یا میں اپنی فیکٹری بناؤں گا. یا آپ کوئی پراپرٹی لیتے ہیں یا چلو میں اس کو کرائے پہ چڑھا دیتا ہوں, ایک انکم آتی رہے گی. تو یہ تین وجہ سے آپ پراپرٹی لیتے ہیں عام طور پہ نا. تو جو پہلا والا ہے سرمایہ کاری کے لیے, اس پہ زکوٰۃ ہے. اگر اس پہ ایک سال گزر جاتا ہے, اس کا طریقہ ہم نے دیکھ لیا کہ ایک ہماری تاریخ مقرر ہے پہلی رمضان, اس میں ہم دیکھیں گے ہمارے پاس کیا ہے. نیت کا جو ہے نا اس پہ اعتبار ہوگا, آپ کی نیت کیا ہے. آج آپ کی نیت تھی کہ میں یہ میری انویسٹمنٹ ہے, 2 سال بعد میں کہا نہیں یار مجھے جگہ اچھی لگ رہی ہے, اچھا محلہ لگ رہا ہے, میں گھر بنا لیتا ہوں. تو اب آپ 2 سال تو دیتے رہے, اب نہیں دیں گے کیونکہ اب آپ نے اس کو گھر کی نیت پہ ٹرانسفر کر دیا. اس پہ شرط نہیں ہے کہ خریدنے سے پہلے نیت طے کرنی پڑے گی کہ یہ زکوٰۃ ہوگی نہیں ہوگی اس پہ. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ نے مثال کے طور پہ ایک پلاٹ لیا آج سے 25 سال پہلے جو 5 لاکھ کا تھا, اور آج وہ پلاٹ ہو چکا ہے جناب 5 کروڑ کا, تو زکوٰۃ کس پہ دیں گے؟ 5 کروڑ پہ, آج کی مارکیٹ ویلیو پہ. 25 سال کی قیمت خرید پر نہیں, آج کی مارکیٹ ویلیو پہ. ٹھیک ہے. اسی طرح رہائشی کاروباری استعمال کے لیے اگر آپ نے کوئی چیز دی, آپ نے کہا یار میری فیکٹری ہے, میں کاروبار ہے, میں ایک پلاٹ لے رہا ہوں, وہاں پہ مجھے پورٹ قاسم پہ مل رہا ہے, انشاءاللہ 5 سال کے بعد میں اپنے بیٹے کے لیے فیکٹری بناؤں گا وہاں پہ. یہ فیکٹری کے لیے آپ نے لیا ہے, اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں آپ نے اس لیے لیا کہ یار مارکیٹ اچھی ہے, 5 سال کے بعد میں یہاں ایک ڈیفینس میں پلاٹ لے لیتا ہوں یا ناظم آباد میں کہیں پلاٹ لے لیتا ہوں, 5 سال کے بعد ویلیو بڑھ جائے گی, پیسے رکھے ہوئے, بچے کی شادی ہوگی نا, اسے بیچ کے بچے کے لیے گھر بنا دوں گا اور شادی کا خرچہ اٹھا لوں گا. تو یہ انویسٹمنٹ ہے آپ کی, اس پہ زکوٰۃ ہوگی. اور نمبر 3, جو کرائے پہ آپ نے کوئی جگہ لے کے کرائے پہ چڑھا دی, تو اس جگہ کی ویلیو پہ زکوٰۃ نہیں ہے. وہ 5 کروڑ روپے کی کا بنگلہ ہے یا 5 کروڑ روپے کی دکان ہے یا 5 کروڑ روپے کا پلازا ہے, اس 5 کروڑ روپے زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اس در سے ہر مہینے آپ کو جو کرایہ آ رہا ہے 25,000 روپے, 50,000 روپے, 1 لاکھ روپے, 5 لاکھ روپے, جو بھی آ رہا ہے, وہ آپ کے بینک میں جمع ہو رہا ہے. آپ کی جو غلہ ہے نا اس کے اندر جمع ہو رہا ہے. وہ غلہ آپ پہلی رمضان کو کھولیں گے اور دیکھیں گے کتنا پڑا ہوا ہے, کیونکہ اس غلے سے پیسے جاتے بھی ہیں آتے بھی ہیں. ہر مہینے آپ الیکٹریسٹی کا بل بھرتے ہیں, بچوں کی فیس بھرتے ہیں, گاڑی میں پیٹرول ڈلواتے ہیں, اور وہیں سے آپ کا جو بھی کاروبار یا جو بھی انکم کا ذریعہ ہے اس کے پیسے بھی اسی ڈبے میں آ کے ڈلنا شروع ہو جاتے ہیں. اینڈ میں پہلی رمضان کو دیکھتے ہیں آج میرے پاس کیش, بینک ڈپازٹ کیا رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے ریئل اسٹیٹ کے اوپر اور پراپرٹی پر. اس کے بعد کھیتوں اور پھلوں کی زکوٰۃ. جی جی میں آپ کو بتاتا ہوں. کھیتوں اور پھلوں کی زکوٰۃ. دیکھیں کچھ اشیاء تو شریعت نے بتائی ہے کہ جن کے اوپر زکوٰۃ ہے. گندم کے اوپر زکوٰۃ ہے, جو کے اوپر زکوٰۃ ہے, کھجور کے اوپر زکوٰۃ ہے, کشمش پر زکوٰۃ ہے. یہ متفق علیہ ہے, اس پہ سب کا اتفاق ہے. پھر جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ بھئی وہ اشیاء جو جمہور کی رائے ہے, واللہ عالم, جو زیادہ مجھے زیادہ راجح لگتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اشیاء, وہ زرعی پیداوار جو سٹور ہو سکتی ہے, جو سٹور ہو سکتی ہے اور جو خوراک ہو, ان پہ زکوٰۃ ہوگی. اور وہ اشیاء جو سٹور نہیں ہو سکتی, مثال کے طور پہ سبزیاں سٹور نہیں ہو سکتی, ٹماٹر سٹور نہیں ہوتے, خراب ہو جاتے ہیں, آلو خراب ہو جاتے ہیں, ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. اچھا زکوٰۃ کیسے ہوتی ہے شرعی اشیاء کے اوپر یا زرعی اشیاء کے اوپر؟ وہ یہ ہے کہ ان کا نصاب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا لیس فیما دون خمسۃ اوسق من التمر صدقہ. اگر 5 اوسق سے کم کھجور ہوگی تو اس پہ صدقہ یعنی زکوٰۃ نہیں ہوگی. اوسق کیا ہوتا ہے؟ ایک وسق, اوسق جمع وسق تھی. وسق ہوتا ہے 60, 100. ہمیں 100 یاد آتا ہے جب ہم زکوٰۃ الفطر ادا کرتے ہیں.
کوفی سا الگ ہے، مدنی سا الگ ہے۔ جو مدنی سا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رائج تھا مدینہ میں، سا جو ہے نا وہ ایک برتن کا نام ہے، وہ ایک پیمانہ ہے، اس کے اندر بھرا جاتا ہے۔ چاول کا ویٹ اور ہے، آٹے کا ویٹ اور ہے، جو کا ویٹ اور ہے، کشمش کا ویٹ اور ہوتا ہے، سائز کچھ بھی ہو، اس لیے وہ اوپر نیچے چلتا ہے۔ لیکن آن این ایوریج اگر ہم نکالیں تو کچھ کتابوں میں لکھا ہے 2.5 کلو ایک سا ہے، کچھ کتابوں میں لکھا ہے 2.25 کلو کا حساب نکالیں، کچھ میں لکھا ہے 3 کلو کا حساب نکال لیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے مختلف کتابیں آپ پڑھیں گے، اور ان کتابوں میں آپ زرعی اشیاء کے اوپر، اجناس کے اوپر نصاب پڑھیں گے نا، تو کہیں 612 کلو لکھا ہوگا، کہیں 650 کلو لکھا ہوگا، کہیں 700 کلو لکھا ہوگا، کہیں 750 کلو لکھا ہوگا۔ تو آپ سمجھ لیں احتیاطاً اگر ہم 3 کلو لے لیں تو یہ بن جاتا ہے ایک سا کے اندر 3 کلو، 60 سا کے اندر کتنا ہو گیا؟ 180 کو 5 سے کریں ہو گیا 900، اور اگر آپ اس کو 2.5 کر لیں تو یہ 750 ہو گیا۔ اگر آپ کی زرعی پیداوار اتنی ہے 750 کلو مثلا، تو جیسے ہی آپ اپنی فصل کاٹیں گے اسی وقت آپ زکوٰۃ الگ کر لیں گے۔ اب آپ کی سال میں 2 فصل آئیں، 3 فصل آئیں، 1 فصل آئے، جب بھی فصل آئے گی اور وہ فصل اس سے زیادہ ہوگی، اس نصاب کو ٹچ کرے گی، اس سے زیادہ ہوگی، تو آپ زکوٰۃ دیں گے۔ دیکھیں اللہ کا نظام، دیکھیں اللہ کہہ رہے ہیں یہ میری پاورٹی لائن ہے، اس کے نیچے بندے سے میں نہیں لیتا، یہ بیچارہ ضرورت مند ہو جائے گا میں لے لوں گا، اس کے اوپر آئے گا تو لے لیتا ہوں۔ جی 60 سا نہیں 300 سا، ایک سا 60 سا بنتا ہے ایک وسق، اور نصاب ہے 5 وسق، تو 60 کو 5 سے کریں بن گیا 300، 300 کو 2.5 کلو سے کریں تو بن گیا 750 کلو۔ اگر 750 کلو یا اس سے زیادہ پیداوار ہوگی تو اس پہ زکوٰۃ ہے۔ اور زکوٰۃ کتنی ہے یہ بھی پوچھیں، 2.5% نہیں ہے۔ اگر تو قدرتی پانی سے آپ پانی دیتے اپنی فصل کو، بارشوں سے یا دریا ساتھ چل رہا ہے، سمندر چل رہا ہے، تو پھر آپ نے 10% پیداوار دینی ہے۔ اگر آپ ٹیوب ویل لگائے ہوئے ہیں جس پہ آپ بجلی کا بل بھی دے رہے ہیں اور مشین کا بھی مینٹیننس کر رہے ہیں تو پھر 5% ہے۔ جی بارانی زمین جو نیچرلی اریگیٹ ہو جاتی ہے۔ اور اگر دونوں کا سلسلہ ہے کہ آپ کو ٹیوب ویل بھی لگانا پڑتا ہے اور بارشیں بھی آپ کے علاقے میں بہت ہوتی ہیں، دونوں بارش بھی سپورٹ کرتی ہے آپ کو، تو پھر 7.5% آپ نے پیداوار کا زکوٰۃ کے طور پہ دینا ہے۔ تو یہ نیچرل ریسورس ہے، آپ نے اس پہ 10% پیداوار کا زکوٰۃ دینی ہے، تو یہ نیچرل ریسورس ہے۔ جہاں آپ ٹیوب ویل لگاتے ہیں، بجلی کا بل دے رہے ہیں، ہاں اس لیے وہ 5% پہ چلا جائے گا۔ جتنی بھی دفعہ فصل ہوگی ہر کٹائی کے اوپر نکلے گی، اور وہ فصل اگر 750 یا 800 900 کلو جو بھی آپ طے کرتے ہیں اس سے اوپر ہوگی تو نکلے گی، ورنہ نہیں نکلے گی۔ اور وہ فصل بھی نہیں پورے پہ دیں گے، پورے پہ دیں گے، پورے پہ دیں گے۔ تو 7.5، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں نہیں آپ آہری کا نہیں دیں گے، آپ اپنا دیں گے، آپ اپنا دیں گے، جس کے آپ مالک ہیں اس کا دیں گے نا، آپ کسی اور کا کیوں دیں گے؟ آپ یا تو آپ طے کر لیں، جیسے ایک مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، سعودی کمپنیز میں اصول ہے، وہاں ایز اے رول یہ قانون ہے غالباً، میں پڑھ رہا تھا کہیں، کہ وہاں جب آپ شیئرز خریدتے ہیں نا ان کی کمپنیز کے اسٹاک کے، تو ان کا رول یہ ہے کہ کمپنی زکوٰۃ پے کرتی ہے اپنے مال کی، تو پھر شیئر ہولڈر کو نہیں پے کرنا ہوتا اپنے ان شیئرز کا، کیونکہ کمپنی زکوٰۃ دینے کے بعد پروفٹ کیلکولیٹ کرتی ہے۔ آپ کیا تو کمپنی سے نہیں کرتی نا، آپ کے ہم جب اسٹاک کے شیئرز لیتے ہیں تو وہاں پہ کمپنی زکوٰۃ ڈیڈکٹ کر کے پروفٹ نہیں گنتی، وہ ٹیکس تو کرتی ہے لیکن زکوٰۃ نہیں کرتی، وہاں پہ زکوٰۃ بھی ایز اے لا کرتے وہ۔ تو وہاں کے علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ آپ کا جو شیئرز ہے نا
اس پہ آپ کی زکوٰۃ آلریڈی ادا ہو گئی ہے اس کی ویلیو کے اوپر، تو آپ اپنے زکوٰۃ پہ ایسٹس میں مت ڈالیں۔ تو چونکہ اگر آپ کا آپس کا ایگریمنٹ یہ ہے کہ بھائی دیکھو جو بھی فصل ہوگی نا سب سے پہلے ہم زکوٰۃ دیں گے پھر بانٹیں گے، تو ٹھیک ہے، پھر تو دونوں کی طرف سے ایز اے کمپنی ادا ہوگی۔ لیکن اگر دونوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ تمہارا حصہ ہے، تم اپنا کام دیکھو، میں اپنا حصہ اپنا کام دیکھوں، اب پتہ چلا دونوں کی 750 کلو سے کم ہے، کوئی مسئلہ نہیں، دونوں زکوٰۃ نہ دیں۔ لیکن ہم کوئی گڑبڑ کریں گے نا تو اللہ تمہاری نیتوں کو جانتے ہیں، تو ہم اللہ کے ساتھ کوئی گیم نہیں کھیل سکتے کہ یار چلو بانٹ دیتے ہیں بعد میں جمع کر لیں گے۔ تو یہ چیز ایسے ہے، واللہ عالم۔ اب یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جب آپ فصل، علماء میں یہ بھی بحث ہوئی، سوال اٹھا کہ بھائی اگر آپ کھیتوں اور پھلوں کی زکوٰۃ دے رہے ہیں تو یہ کھیتوں اور پھلوں کی زکوٰۃ آپ نے اسی جنس کی صورت میں دینی ہے یا کیش بھی دے سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اسی طرح یہ بھی اسی نہیں پاسبل ہے، بتاتا ہوں، کچھ چیزوں میں ہوگا کچھ میں نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ بھی ایک سوال ہے کہ بھائی سونے کی زکوٰۃ سونے کی صورت میں دی جائے، کیش کی زکوٰۃ کیش کی صورت میں دی جائے، مرچنڈائز کی زکوٰۃ مرچنڈائز کی صورت، جو چیز ہے اس کو اسی میں دیا جائے، جو جنس ہے اسی جنس سے دی جائے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور کئی علماء اس طرف گئے ہاں اسی جنس سے دی جائے گی، اور کئی علماء یہ کہیں اس پہ کہ نہیں آپ ہر چیز کی زکوٰۃ کیش سے بھی دے سکتے ہیں یا اس چیز سے دے سکتے ہیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اسی لیے علماء اجازت دیتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے مال کی زکوٰۃ کسی کو دینی ہے تو آپ اس کے گھر میں، اور وہ ضرورت مند ہے تو آپ اس کے گھر میں ڈائریکٹ زکوٰۃ کے پیسوں سے راشن خرید کے بھی دے سکتے ہیں۔ اور کئی علماء منع بھی کرتے کہ نہیں، آپ کو اس کو کیش دے کے اس کو مالک بنانا ہوگا، اس کی مرضی جو چاہے وہ کرے، کیونکہ آپ نے ملکیت دینی ہے اس کو۔ یہ ایک فقہی نقطہ ہے جس پہ بحث ہے علماء میں، تو میں نے کہا آپ کے سامنے رکھ دوں۔ تو بہرحال میں تو اس اوپینین یا اس فتوے کا قائل ہوں کہ آپ جو ضرورت ہے وہ دے سکتے ہیں، کیونکہ آج لوگوں کے مسائل ہیں، آپ نے کیش دیا پھر جا کے اس نے سپاری اور تمباکو میں اڑا دیا، بچے پھر وہی بھوکے رو رہے ہیں گھر کے اندر۔ تو جب ان حالات میں ہم رہ رہے ہیں اور اکثریت کا ایسا ہی اللہ رحم فرمائے حال ہے، تو واللہ عالم یہی بات زیادہ لگتی ہے، جو اصل مقصد ہے کہ غریب کی ضرورت کو پورا کیا جائے، تو اس کو اس فارم میں دیں کہ جس میں وہ کم سے کم گڑبڑ کر سکے اور اصل جو ضرورت ہے پوری ہو جائے۔ ورنہ کچھ علماء کہتے ہیں مثال طور پہ آپ قرض اتارنے جا رہے ہیں تو ہم یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ اچھا ہے کس کا قرض ہے بتاؤ، اس سے بات کرتے ہیں، یار میں ڈائریکٹ آپ کو دیتا ہوں اس کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، ایسا نہ ہو یہ لے کے پھر گڑبڑ کر دے۔ لیکن کئی علماء کہتے ہیں نہیں، آپ کو اس کے ہاتھ میں دینا ہوگا، وہ مالک ہے، پھر مالک کی مرضی ہے میں کیسے دوں۔ یہ ایک فقہی بحث ہے، واللہ عالم۔ اسی طرح زمین سے حاصل شدہ اشیاء پر زکوٰۃ، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، یہ بات ہو گئی ہماری۔ زکوٰۃ صرف اسی اناج اور پھل پر ادا کی جائے گی جس کی پیمائش کی جا سکے، یعنی وزن کیا جا سکے اور جسے ذخیرہ کیا جا سکے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس صورت میں زکوٰۃ واجب الادا نہیں ہوگی۔ زمین سے حاصل شدہ ہیں وہ معدنیات بھی ہوتی ہیں اور خزانے بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے گھر خریدا، آپ نے گھر کی کھدائی کروائی کہ میں نے بنیادیں ڈالنی ہے، اور اللہ میاں نے نیچے سے ایک خزانہ کا صندوق نکال دیا، چل بھائی ہو گیا کام، ڈلیاں نکل آئیں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے، پچھلے 2 ہفتے پہلے میں ادھر گیا تھا بہاولپور، تو میں قلعہ دراوڑ گیا، وہاں پہ قلعہ دراوڑ ہے نا، جو نواب صادق خان صاحب، جو ان کی فیملی نے ہندوؤں سے جنگ کر کے جیتا تھا۔ اب اس قلعے کا انتہائی برا حال ہے۔ اگر یہ قلعہ کسی مغربی ملک میں ہوتا نا تو اربوں خربوں روپے کما رہے ہوتے، اس سے ہر طرف ایک شہر آباد ہوتا، اتنی تاریخی جگہ ہے، وہ برباد کیا ہوا ہے، چمگادڑے اور پتہ نہیں کیا کیا وہاں رہ رہے ہیں۔ تو میں پھر وہاں پہ ملا کچھ لوگوں سے، تو انہوں نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کے اولاد ہے نا، ان کو دماغ میں بات کسی نے ڈال دیا ہے یا آ گئی ہے کہ اس قلعے کے اندر نیچے کوئی خزانہ دفن ہے، یہ کسی کو اس پہ کام نہیں کرنے دیتے۔ میں نے کہا یار ایک کو پارٹنرشپ کر لیں کسی کے ساتھ، گورنمنٹ سے بات کریں، کوئی ایم او سائن ہو، ایک پارٹی جو ہے اس کو ریہیبلیٹیٹ کر دے اور گورنمنٹ جو ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کر دے، یہ اس پہ ٹکٹ لگائیں اور ٹکٹ کی ریونیو شیئرنگ ہو جائے، فیملی کو بھی ملتا رہے گا، ایک ملک کا ایک ایسٹ بھی بن جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا جی ان کے بچے نواسے پوتے جو ہیں نا وہ کسی کو کام نہیں کرنے دیتے کہ کسی کو خزانہ مل گیا تو پھر ہمارا خزانہ چلا جائے گا۔
اب وہ خزانہ، اچھا اگر وہ خزانہ مل جائے تو اس کا بس اب پتہ نہیں یہ وہاں باتیں چل رہی ہیں، اب کیا حقیقت ہے کیا افسانہ ہے، واللہ عالم. بہرحال تو اب معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ خزانہ کسی کو مل جائے تو اس خزانے پر بھی زکوٰۃ ہے، اور اس خزانے پہ زکوٰۃ ہے 20%. جیسے ہی خزانہ ملے گا ویسے ہی اس کا 20% زکوٰۃ کی مد میں دے دیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ خزانہ آپ کی تجوری میں آ کے رکھ دیا جائے گا. پھر جب آپ پہلی رمضان کو اپنی زکوٰۃ کیلکولیٹ کریں گے تو پھر آپ اس پہ وہی نصاب اس شے کے مطابق گننا شروع کر دیں گے. لیکن ایز سون ایز یو گیٹ اٹ یو ہیو ٹو پے 20% آف دا ویلیو آف دیٹ ٹریجر. ٹھیک ہے، ایز سون ایز یو گیٹ اٹ. اسی طرح زمین سے کوئی بھی چیز نکلتی ہے اس کا 20% آپ کو واللہ عالم دینا ہوگا. مویشیوں پر زکوٰۃ اس کا بڑا ایک سمجھ لیں کہ جیسے میتھس کے فارمولے ہوتے ہیں نا، اس طرح ایک فارمولے ہیں پورے کہ اگر اتنے اونٹ ہوں تو یہ دینا ہوگا، اتنے اونٹ ہو جائیں تو پھر یہ والا جانور دینا ہوگا، پھر اس عمر کا جانور دینا ہوگا. تو وہ میں نے یہاں تفصیل نہیں لکھی کیونکہ یہاں پہ میرا نہیں خیال کوئی، اور یہ وہ جانور ہوں گے جو آپ نے بیچنے کے لیے رکھے ہوئے، جو خود اپنا چارہ چرتے ہیں اور جو بیچنے کے لیے رکھے گئے ہیں. جو آپ کے یہاں ہل چلاتے ہیں ان پہ نہیں ہے. جو ڈیری فارمنگ آپ کر رہے ہیں تو دودھ پر تو آپ کی تجارت ہے، ان پہ نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کی مشین ہے جو دودھ پروڈیوس کر رہی ہے. تو ڈیری فارم کے اندر جو بیلیں کھڑی ہیں نا بھینسیں، ان پہ نہیں ہے. وہ جو دودھ آ رہا ہے، دودھ سے جو آپ انکم کما رہے ہیں وہ آپ کے اس کے اندر تجوری میں جمع ہو رہی ہے. وہ پہلی رمضان کو آپ کھول کے دیکھیں گے آج کیا ہے. ہاں، نمبر آف کیٹل، 3 ٹائپس آف کیٹلز ہیں، کاؤ، گوٹ اینڈ کیمل. گھوڑوں پہ نہیں ہے. اسی طرح یہ بھی علماء فقہاء میں بحث ہے کہ اور جانوروں پہ ہے پہ نہیں، لیکن جو جمہور کی رائے ہے واللہ عالم وہ یہ ہے کہ صرف یہ 3 جو کیٹلز ہیں، کاؤ، گوٹ اینڈ کیملز، ان پر ہے. اور اللہ کے وسلم نے ان تینوں کی باقاعدہ بتائی، اتنے اونٹ ہو تو یہ، اتنے اونٹ ہو تو یہ، اتنی گائے ہو تو یہ، اتنی گائے ہو تو یہ، اتنے بکرے ہو تو یہ، اتنے بکرے ہو تو یہ. واللہ عالم. اب ہم آتے ہیں زکوٰۃ کیلکولیشن کی طرف. اگر اس کی نیت آپ کی رینٹ بھی چڑھانے کی ہے تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جس مقصد کے لیے آپ نے رکھی ہوئی ہے نا، اگر آپ نے ایک پراپرٹی لیز لیے میں رینٹ پہ چڑھاؤں گا اس کو، اب آج کوئی ہے یا کوئی نہیں ہے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے. واللہ عالم. چلے جی ہم شروع کرتے ہیں. 24 کیرٹ ہم سب سے پہلے سونے، چاندی، پتھر اور زیورات پر زکوٰۃ نکالتے ہیں. اگر کسی کے پاس 24 کیرٹ سونا ہے تو ابھی ہم وہ نہیں لکھتے، مثلا ہم لکھ دیتے جناب وہ سونا ہے 10 لاکھ روپے کا. تولے میں کر لیں، 10 تولے کر لیں اس کو، 10 تولے بن گئے، لیں 22 لاکھ روپے تقریباً نا. یہاں 22 لاکھ روپے لکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد چاندی نہیں ہے یا چاندی ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ عبید اللہ بھائی. اس کے بعد چاندی ہے، سلور نہیں ہے اس کے پاس؟ ٹھیک ہے، نہیں. اب ہم آ جاتے بینک میں کیش. ہاتھ میں کیش ہے اس کے؟ کتنا کیش ڈالیں؟ 10 لاکھ. اچھا. بینک میں کچھ کیش پڑا ہے؟ بینک میں بھی ڈال دیں 10 لاکھ. ٹھیک ہے جی. بینک میں ڈالر والر ہیں کچھ؟ نہیں ہے. ہاتھ میں ڈالر ہیں؟ نہیں ہے. چلیے اب ہم آ جاتے ہیں دوستوں رشتہ داروں سے کوئی قابل وصول قرضہ ہے؟ نہیں ہے. اچھا جی. کوئی میوچل فنڈز، بانڈز؟ نہیں ہے. پروویڈنٹ فنڈ؟ نہیں. پروویڈنٹ فنڈ کا مسئلہ یہ ہے
کہ پروویڈنٹ فنڈ یوزلی کمپنی کے پاس آپ کا ایک فنڈ رکھا ہوتا ہے جو جب آپ نوکری ختم کر کے نکلتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے. تو اس کا اصول یہ ہے کہ اگر اس پروویڈنٹ فنڈ میں آپ کا اختیار ہے کہ آپ کسی بھی دن اس میں سے کوئی بھی پیسہ نکال سکتے ہیں تو آپ ہر سال اس فنڈ کی ویلیو کے مطابق زکوٰۃ دیں گے, وہ آپ اس میں شامل ہو جائے گی. اور اگر آپ اس پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے اور آپ کو یہ اسی وقت ملے گا جب آپ نوکری آپ کی ختم ہو جائے گی, آپ جا رہے ہوں گے, تو جب بھی آپ جا رہے ہوں گے اور آپ کو جو بھی اماؤنٹ ملتا ہے وہ 1 لاکھ ہو, 10 لاکھ ہو, 20 لاکھ ہو, آپ اس پہ ایک دفعہ زکوٰۃ ادا کر دیں گے اپنی. تو لہٰذا آپ کے پاس پروویڈنٹ فنڈ کوئی اس وقت نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں ڈال رہے. کوئی بی سی کمیٹی میں آپ کے پیسے دیے ہوئے آپ نے نہیں دیے ہوئے. کوئی شیئرز کی قیمت ہے آپ کے پاس, اچھا جی. کوئی پراپرٹی, پراپرٹی جو تجارت سرمایہ کاری کی نیت سے خریدی گئی ہو, ہاں پراپرٹی کی ویلیو نکالیں, آپ نکلوائیں مارکیٹ سے کہ آج میری پراپرٹی کی کیا ویلیو ہے. اندازہ ہوتا ہے آدمی کو کہ یار اگر میرے پاس ایک 100 گز کا پلاٹ کہیں رکھا ہوا ہے تو اس کی کیا ویلیو ہوگی, 25 لاکھ روپے.